تو جتنا مرضی ان کے ارد گرد سونا چاندی ڈھیر لگا دو، ان کو اللہ کی یاد بھولتی نہیں۔ وہ اللہ کی یاد میں لگے رہتے۔ ہاتھ کار ولے دل یار ولے، ہاتھ کام میں ہے دل اللہ کی یاد میں۔ تو اعتراض کرنے والوں کو میں جواب دوں، میں نے کہا نا پھیلاؤں مضمون کو، بہت پھیل جائے، یاد رہے۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں اور اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا، مطلب چاہتے ہیں جی ہم جو چاہتے ہیں وہ قانون ہو، ایسا ہو سکتا نہیں، تم ابھی کچھ چاہ رہے ہو اگلے منٹ میں کچھ چاہو گے، اپنا ہی بیڑا غرق کر لو گے۔ مگر انسان ہے ڈھیٹ، ضد پر آ جائے تو نہیں دیکھتا صحیح ہے یا غلط ہے، اڑ جاتا ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی حق ہماری خواہشوں کی پیروی کرتا تو ضرور آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہے سب تباہ ہو جاتے۔ ان لوگوں نے کسی اور کو سانس لینے دینا تھا؟ انسان کے ہاتھ میں اگر سارا اختیار دے دیا جائے، یہ انسان اپنا بیڑا غرق کر لے۔ انسان کے ہاتھ میں موت ہے اونچی، آلہ قتل استعمال کر سکتا ہے، موت دے سکتا؟ موت کون دیتا ہے؟ اگر اس کو ہوتا کہ بھی تو جتنا مرضی زندہ رہے جب چاہے مر، تو یہ مرتا؟ کوئی جیتا نہیں اور کوئی مرتا نہیں۔ آج کل قانون بنانا چاہتے ہیں، پوری دنیا میں لگے ہوئے انسان جو مرنا چاہے اس کو اختیار دیا جائے وہ خود کو مار لے۔ باہر دفتر بن گئے ہیں باہر کے ملکوں میں، آپ شاید مذاق سمجھ رہے ہیں، دفتر بن گئے جو مرنا چاہتا ہے یہاں آ جائے، وہ سرٹیفکیٹ لکھ کے دے اور اپنے آپ کو مار لے۔ یہ قانون بن رہا ہے۔ یہ انسان، اور کوئی ایسے ہیں مرنا نہیں چاہتے، کوئی کہتے ہیں تعویذ ہے کوئی ایسا کہ جی میں اور 100 سال جی لوں، ان کو موت پسند کسی کو بھی نہیں ہے شاید، ان کی کیا بات کروں۔ وہ کہتے ہیں نا، کسی مولانا صاحب نے پوچھا بھئی جنت میں کون کون جانا چاہتے ہیں، سب نے ہاتھ اٹھا دیے۔ مولانا صاحب بڑے خوش ہوئے۔ مولانا صاحب نے کہا اب ایک سوال کا جواب اور دے دو، کیا؟ یہ بتاؤ مرنا کون کون چاہتا ہے؟ ہاتھ نہیں اٹھایا، ایک دو نے اٹھا دیا، باقی نے نہیں۔ وہ مولانا صاحب نے پوچھا جنت میں کیسے جاؤ گے بغیر مرے؟ جب تک موت نہیں آئے گی دنیا سے جاؤ گے نہیں تو جنت میں کیسے جاؤ گے؟ تو مرنا نہیں چاہتے، جنت میں جانا مرنا ہے، موت آنی ہے، اس سے چھٹکارا، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج تم کل ہماری باری۔ دنیا جو آیا اس نے جانا، اسی لیے اللہ یار سویا جاگاش ہے۔ وہ اب تو بہت کم ہو گیا، سحری کے وقت اس وقت کچھ لوگ مسجدوں سے اعلان بھی کرتے ہیں نا جی سحری کا وقت ہو گیا ہے، جو ہونے والا ہے، 5 منٹ رہ گئے۔ شروع میں جس مکان میں رہتے نا تو اس وقت آبادی اتنی، بلڈنگیں اونچی نہیں تھی، لاؤڈ اسپیکر پہ ایک صاحب شعر پڑھتے تھے، شعر بڑے مزے کا تھا، سحری کے وقت روز پڑھتے تھے، جاگ لے اب جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے۔ وہ جو جاگنے کا وقت ہے اس میں جاگو، پھر ہمیشہ سوتے رہنا، لیکن ہم جاگتے نہیں، بے خبر غافل، خواہشوں کی پیروی، یہ ہو جائے یہ ہو جائے یہ ہو جائے یہ ہو جائے یہ ہو جائے، اسی میں لگے ہوئے۔
ایک ہے تو 2 ہو جائیں، 2 تو 4، 4 تو 8، 8 تو 16، 16 سے 32 ملٹی پلائی کرتے ہیں نا. اسی لیے حدیث میں فرمایا انسان کو ایک وادی سونے کی ملے گی، کہے گا 2 ہو جائے، 2 کی 4 کرے گا. انسان کے منہ کو مٹی کے سوا کوئی چیز بھر سکتی نہیں. آج ہمارا کیا حال ہے؟ خواتین اس معاملے میں گزرا زیادہ، ان کی خواہشات کا سلسلہ. الماری میں جگہ نہیں ہوگی کپڑے رکھنے کی، بھری ہوگی. پوچھو گے کتنے کپڑے ہیں؟ جی 2-4 چیتھڑے ہی تو ہیں. سب کی ایک جیسی نہیں ہے، لیکن جو ناشکری ہوتی ہے کیا ہے، 2-4 چیتھڑے ہی تو ہیں. پورے جناب باکس بھرے ہوں گے جوتیوں کے، کیا ہے یہ 2-4 لیتڑے ہی تو ہے. برتنوں سے جناب شو کیس بھرے ہوں گے، کیا ہے 2-4 ٹھیکرے ہی تو ہے. یہی کہنا ہے. حال ہے یہ نہیں ہے. یہ کتنے سیٹ ہوتے ہیں ذرا نام لو نا جی. کٹلری سیٹ ہے، ڈنر سیٹ ہے، فروٹ سیٹ ہے، کافی سیٹ ہے، ٹی سیٹ ہے. لیتے جاؤ نام. کتنے سیٹ ہوتے ہیں؟ لائن لگی ہوئی ہے جی، یہ فلانا سیٹ ہے، یہ فلانا. بس بیوی ہمیشہ اب سیٹ ہے، وہ سیٹ ہوتی. سب کا حال ایک جیسا نہیں ہے. خواہشات. انسان کو سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ اپنے اندر جھانکے. اگر اندر ایمان ہے، ایمان کا نور ہے، تو سمجھو مجھ جیسا امیر کوئی نہیں ہے، مجھ جیسا. اور وہ نہیں ہے تو سمجھو مجھ جیسا غریب. غریب مالدار یا کنگال کا مسئلہ نہیں ہے. غریب وہ ہے جس کے پاس ایمان، اچھے عمل نہیں. کہتے ہیں جی ان کی خواہشوں کی پیروی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق احکام، ان میں سے آپ کو جھلک دکھا دیتا ہوں. عورتوں کا پردہ، شراب کی حرمت، مقام ابراہیم کا مصلی بنایا جانا، یہ حضرت عمر کی رائے کے مطابق احکام نازل ہوئے. اذان کا سلسلہ، ہوا جو ہے نا، ہوا اہواہم، خواہش، مار دیا ان خواہشوں نے. میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، پھر سناتا ہوں. حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی، نام سنا؟ پوچھ رہا ہوں. یہ وہ ہیں کہ ان کا شمار خلفائے راشدین میں کیا جاتا ہے. بہت نیک خلیفہ. جب یہ خلیفہ بنائے گئے، انہوں نے امیروں کو بلایا. امیر جن کو آپ مالدار کہتے ہیں نا، آپ کی زبان میں امیر جس کو کہتے ہیں، بڑے بڑے سیٹھوں کی دعوت کی. وہ بڑے خوش ہوئے، بادشاہ نے بلایا. سارے جناب بہترین کپڑے اپنے جو بھی اس زمانے کے حساب سے، اور 2-4 گھنٹے سے پیٹ خالی رکھ کے گئے ہوئے کہ بھی ذرا وہاں جا کے کھانا ہے. اگر میں کھا کے گئے تو کیا کھائیں گے؟ سمجھو روزہ رکھ کے پہنچے وہاں پر. حضرت عمر بن عبد العزیز نے باورچی کو بلایا. جب تک میں نہ کہوں کھانا نہیں لگانا، کھانا نہیں لگانا. اچھا آپ کسی کے گھر میں جائیں گے تو اسے کہیں گے بھائی لگاؤ کھانا، کھانے میں کیا دیر ہے؟ بادشاہ کو کون کہے گا؟ بادشاہ نے بلایا، آپ چپ کر کے بیٹھے. جب بادشاہ لگائے گا کھائیں گے، مانگیں گے کھانا؟ بادشاہ ہے بھائی. جب وہ آ کے بندے بیٹھے، باتیں شروع ہوئی. حضرت صاحب نے دیکھ لیا بھوک چمک اٹھی ہے، ان سب کی بھوک
بندے کو آواز دی ارے کھانے میں دیر ہے تو سنو ایسا کرو کہ چنے ہی لے آؤ، جب تک کھانا تیار ہو رہا ہے چنے لے آؤ. وہ بنے ہوئے چنے لا کے رکھے، سب کو لگی ہوئی تھی بھوک، سب نے کھانے شروع کر دیا. اور جو بھوک میں جو چیز آپ کے سامنے آ جائے، پھر جو بھی آ جائے، وہ سب نے کھانے شروع کر دیا. حضرت صاحب دیکھ رہے ہیں، 2 4 5 7 منٹ گزرے، 10 منٹ گزرے، 15 منٹ. اندازہ کر لیا انہوں نے اتنے چنے کھا لیے کہ اب ان کی بھوک نہیں رہی. بھوک فرمایا کھانا لگاؤ بھائی. وہ دسترخوان لگا، انواع و اقسام طرح طرح کے کھانے لگے ہوئے ہیں، مگر پیٹ بھر چکا ہے. اب کون کھائے؟ تھوڑا بہت چکھ لیں گے، کھایا ہی نہیں جا رہا آپ کو پیٹ. حضرت صاحب نے فرمایا تمہیں یہی سکھانا تھا، یہی پیغام دینا تھا. پیٹ بھرنا ہے چنوں سے بھی بھرا جا سکتا ہے. پیٹ بھر گیا تو دیکھ لو اتنے اچھے اچھے کھانے ہیں، تم ہاتھ نہیں لگا رہے کیونکہ پیٹ بھر گیا. یہ جی اس قسم کی پلیٹ ہونی چاہیے، جی ایسا دسترخوان ہونا چاہیے، جی ایسا ٹیبل ہونا چاہیے، جی ایسی کرسیاں ہونی چاہیے، ان پہ ایسے غلاف ہونے چاہیے، گلاس. یہ ساری ہماری ضرورت ہے، اونچی ضرورت. کھانا نہ ملے چنوں سے بھی پیٹ بھرا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اے انسان شکر سیکھ، شکر. خواہشات پہ لگا ہوا ہے، خواہشات کبھی ختم ہوتی؟ ایک سے دوسری، ادھر ایک کو کیا دوسری آ گئی، دوسری کو کیا تیسری. یہ تو میں نے خواہش کے حوالے سے ایسے ہی آپ کے سامنے بات کی. اصل مسئلہ یہ ہے جو اپنی خواہش کو شریعت بنانا چاہتے ہیں، بیان تو ان کا ہے. اور ایسا کریں گے تو بولو تباہی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ پوچھ رہا ہوں. جن کی رائے حق کے مطابق ہو، ان کی خواہش دیکھو گے تو وہ حق ہی کی بات کریں گے، وہ دنیا کی بات اونچی نہیں کریں گے. یہ ہر کسی کا مزاج نہیں ہے، جس پہ کرم ہوتا ہے نا اس کی یہ بات ہے. ہماری تو سوچ ہی اتنی. پیر پٹھان کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بتائے؟ کسی کو پتا پیر پٹھان کس کو کہتے ہیں؟ پنجاب کا کوئی بھی نہیں ہے؟ ماشاء اللہ بڑی اچھی جواب آیا. یونس صاحب نے دیا جواب. تعلق ہے نا ان کا چشتی سلسلے کی درگاہ ہے توسا شریف. حضرت شاہ سلیمان توسوی کو پیر پٹھان کہتے ہیں. بہت بڑی گدی ہے چشتی سلسلے کی توسا شریف. حضرت صاحب کا آخری وقت آیا. حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ، آخری وقت آیا. سب خادموں کو بلایا، کیا چاہیے تجھے؟ جس نے جو مانگا حضرت نے دیا. کسی نے کچھ مانگ لیا، کسی نے کچھ مانگ لیا، کسی نے کچھ مانگ لیا. جو بھی جس نے نہیں مانگا حضرت نے ویسے ہی، ہاں بھائی آؤ ادھر، یہ لے لو، یہ تم لے لو. کسی نے کچھ کہہ دیا جی نہیں مجھے وہ چاہیے، اس کو وہ دیا. حضرت کے پوتے تھے سائیں اللہ بخش توسوی. سائیں اللہ بخش توسوی بچے تھے چھوٹے، ابھی عمر زیادہ نہیں تھی. دادا کے پاس تھے. دادا نے کہا بیٹا سب نے مانگا ہے، میں نے سب کو دیا، تو نے کچھ نہیں مانگا، تو نے کچھ نہیں مانگا، تو بھی مانگ. اس نے کہا جی مانگوں گا ملے گا، مانگوں گا ملے گا. فرمایا دیں گے. اس نے کہا یہ آپ کے دروازے کے باہر جو آتے ہیں نا لوگ، وہ جوتیاں یہاں رکھتے ہیں، بس یہ ڈیوٹی مجھے دے دو، جو آپ کے پاس آئیں ان کی جوتیاں سیدھی کیا کرو، یہ ڈیوٹی مجھے دے دو. بچے کم سن، مگر کرم تھا نا.
رائے، جن کی رائے، کیونکہ جو مقبول ہوتے ہیں ان کے منہ سے ایسے ہی لفظ نکل. حضرت صاحب خوش ہو گئے، فرمایا اللہ نے جو مجھے دیا میں نے تجھے دیا. اللہ یا رائے کی بات کرتے ہیں، ہماری خواہشیں دنیا کے لیے. یاد رکھو وہ لوگ جو شریعت کو اپنی خواہش کے مطابق منانا چاہتے ہیں وہ کبھی کامیاب ہو سکتے نہیں، اور وہ لوگ جو ایمان والے نہیں اور چاہتے ہیں کہ نہیں جی ہم سب کچھ کر لیں، اللہ فرماتا ہے بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون. ہم تو ان کے پاس وہ چیز لائے جس میں ان کی ناموری تھی، تو وہ اپنی عزت سے ہی منہ پھیرے ہوئے ہیں. جو ان کو دے رہے تھے، جو دیا تھا اس کی قدر کرتے، ان کا نام ہوتا، ان کی شان ہوتی. انہوں نے اپنی عزت کو ہی خود کہتے ہیں نا اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار لی. ہوتا ہے گھر میں آئی ہے رحمت اور پسند نہیں، نہیں جی رمضان آیا پردے ڈال دو بھائی، رمضان سے کہنا اندر نہ آئے. جو خود منہ پھیر رہے ہیں بولو ان کو کچھ ملے گا نہیں. تو آج کا سبق یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ ہم لوگ پہلے تو یہ یاد کر لیں کہ پہلوں کا حال سن کر، غیروں کا حال سن کر ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا. آواز آئے، دو تین کی آواز آئی ہے، اس کا مطلب یہ کہ مزاج ہی نہیں ہے، ہمارا مزاج ہی نہیں ہے. آپ جس بات کو کان سے سن رہے ہیں اندر اتار لیں گے کام ہو جائے گا. سن رہے ہیں اتار نہیں رہے، اور جس کام کو آپ نے کرنا ہے نا، جس میں آپ کی دلچسپی ہے اس کو اتارتے ہیں اندر اور وہ آپ کرتے ہیں. سن لیا آپ نے کسی آفیسر سے صبح 8 بجے یہاں ہونا ہے، آپ نے اتار لیا اندر، جائیں گے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں کیوں؟ اندر اتار لیا، صرف کانوں تک نہیں رہنے دیا، اندر. میں جو سنا رہا ہوں سن رہے ہیں، اندر کیوں نہیں اتار رہے؟ اتار کے دیکھیں، ادھر بات اتری ادھر آپ کی دنیا بدل جائے گی. اتنی سی بات. اور رب کی رحمت وہ زمانہ تھا جب لوگوں نے محنت کی، 70 سال محنت کی وہ بڑے لوگ. اب تو رب کی رحمت کہتی ہے بالشت بھراؤ میں پورا ہاتھ آؤں گا، چل کے آؤ میں دوڑ کے آؤں گا. سمجھانے کے لیے تھوڑا سا بھی آؤ تو اللہ کی رحمت ہمیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. آئے تو صحیح کوئی ادھر. آپ پکارتے ہیں یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب. ادھر سے جواب آتا ہے یا عبدی یا عبدی، اے میرے بندے اے میرے بندے. ہم سنتے ہی نہیں ہیں. کیوں؟ پردے پڑے ہوئے خواہشات کے. کن چیزوں کے پردے؟ قرآن اور کعبہ نعمتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ پوچھ رہا ہوں. کعبے کے پڑوس میں رہ کر کہانیاں سنتے رہنا، اللہ فرماتا بڑائی مارتے ہو، ساری رات کہانیوں میں لگے رہتے ہو، قرآن سنتے نہیں ہو، آیتوں کو مانتے نہیں ہو. تو ان کے جرم آپ نے سن لیے کہ کعبے کے گرد رہتے تھے، جمع ہو کر عبادت نہیں کرتے تھے، کہانیاں سنتے تھے، اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے تھے، قرآن شریف پڑھا جاتا تھا پرواہ نہیں کرتے تھے. یہ تو ان کا حال تھا جو ایمان والے نہیں تھے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ کتنے ہیں جو جمعہ پڑھنے نہیں آتے، قرآن بیان ہو رہا ہو پرواہ نہیں کرتے، اور وہ لوگ جو ٹیلی فون اپنے بند نہیں کرتے نماز تک میں بجاتے ہیں. سوچیں ہم سب
ہماری یہ برائیاں ہم ان کو چھوٹا چھوٹا سمجھتے ہیں. مولانا صاحب کو پتہ نہیں ٹیلی فون سے دشمنی ہے, ہر وقت کہتے ہیں مسجد میں. تو میں تمہارا بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں, میں نے تمہارے ٹیلی فون کا اچار ڈالنا ہے, بچا رہا ہوں تمہیں, آواز لگا رہا ہوں اپنے آپ کو بچا لو, آگ سے بچا لو, بچا لو. بھلا کر رہا ہوں برا کر رہا ہوں؟ پوچھ رہا ہوں. مسجد میں تصویروں والی شرٹیں پہن کے نہ آؤ, بھلا کر رہا ہوں برا کر رہا ہوں؟ ننگے سر نماز نہ پڑھو, بھلا کر رہا ہوں برا کر رہا ہوں؟ کیوں نہیں پھر مانتے؟ جب مانتے ہو بھلا کر رہا ہوں تو مانو. اپنی خواہشات کو شریعت نہ بناؤ, شریعت کے مطابق خواہشات بناؤ, پھر دیکھو کامیابی ہوتی ہے یا نہیں. گفتگو جاری ہے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سفر کا مہینہ